مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بہت کرم، بہت فضل اور بڑی رحمتیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی. خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ہو. جب رب کہہ رہا ہے تو بندہ گن کہاں سکتا ہے. لیکن ایک بات جس کا شکر ہم بار بار کرتے ہیں، اس کے ساری نعمتیں ہیں، سب پر ہیں، لیکن یہ کیسی خاص نعمت، کرم اور رحمت ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں شامل کر لیا. ہم جیسوں کا جو خطا کے پتلے ہیں، جو گناہ گار ہیں، سر تا پا گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، نہ زبان رکتی، نہ آنکھ جھجکتی، نہ ہمارے ہاتھ ظلم سے رکتے، نہ پاؤں بدی کی طرف جانے سے رکتے، سماعتیں برائی بدی سننے پر ہمیشہ آمادہ رہتی ہیں، سوچ ہمیشہ دوسرے کو نقصان دینے کی آتی رہتی ہے. ایسے خطا کاروں پر کتنا کرم ہے، اس کا کتنی رحمت ہے کہ وہ رسول عطا کیا ہے کہ جس رسول کی امتی بننے کی تمنائیں انبیاء کرام کرتے رہے ہیں، اولو العزم رسول دعائیں کرتے رہے ہیں. سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹا وجود ہے، امام الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ تو انسان کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کے باپ ہیں، رب کہتا ہے وہ میرا دوست ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لوگوں، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے. جسے رب اپنے دوست ہونے کا اعلان کرے اور نام لے کر کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ میرے دوست ہیں، سارے اللہ کے دوست ہیں نیک، لیکن یہاں خاص نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ لوگوں شک نہ کرنا، خلیلیت کے مقام اور مرتبے پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. جنہیں دوست کہا، اس دوست کی تمنا کیا ہے، اس دوست کی خواہش کیا ہے جسے رب اتنا شرف اور اعلیٰ مقام دے رہا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ سے اوپر 300 کے قریب یا اس سے کچھ آگے نبی یا رسول آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام. باقی سارے آپ کی پشت سے آئے، سارے نبی آپ کی نسل سے. اتنا بڑا مقام ہے. رب کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، لیکن رب کے اس دوست کی تمنا کیا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ پر بڑے کرم کیے، بڑے احسان کیے، بڑی آزمائشوں سے مجھے تو نے ثابت قدم رکھا، نکالا، کامیاب کیا. ان ساری کوششوں اور محنتوں کا صلہ یہ مانگتا ہوں کہ اس خاص نبی کی نسبت میرے ساتھ کر دیں. نسبت رسول مانگی جا رہی ہے، تعلق رسول مانگا جا رہا ہے، اور مانگنے والا کوئی عام وجود نہیں ہے، خلیل اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا رسول کہہ رہا ہے، اس رسول کا تعلق میرے ساتھ جوڑ دیں، میری نسبتیں اس رسول سے کر دے. حضرات گرامی، یہ مقام شکر ہے یا نہیں ہے کہ ہم جیسے خطا کاروں، گناہ گاروں کا تعلق اپنے رسول سے رب نے بن مانگے کر دیا. کون سا ہم نے کام کیا تھا، کون سے ہم آزمائشوں سے گزرے تھے، کون سا ہم نے رب کی عبادات کا حق ادا کیا تھا، کون سا ہم نے دنیا میں علم توحید بلند کیا تھا کہ رب انعام کے طور پر ہمیں دیتا. یہ خاص کرم اس نے کیا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان تھا، اس لیے اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں شامل کر لیا. یہ سعادت کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
فرمایا قیامت میں سب نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، سب نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، لیکن جو میرا نسب اور تعلق ہے وہ حشر میں بھی قائم رہے گا۔ قرآن خود گواہ ہے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، سب کا ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے ایسے افراتفری کے عالم میں، ایسا نفسا نفسی کے عالم میں، جب کوئی باپ بھی بیٹے کی طرف نہیں دیکھے گا، ماں جو محبتوں کا مرکز ہوتی ہے وہ بھی بیٹی کو بھول جائے گی، ایسے عالم میں اگر کوئی نہیں بولے گا تو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ ہم ان کے آنے پر جشن کا سماع کریں کہ رب نے ہم جیسوں کی بخشش کا سماع کر دیا ہے۔ وہ آئے تو ہمیں عزتیں مل گئی ہیں، وہ آئے تو ہمیں وقار مل گیا ہے۔ عامر ندیم قاسمی نے تو بڑا خوبصورت کہا تھا نا، بار بار شعر سنا آپ نے، وہ کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، میری طاقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، میرا کوئی منصب نہیں کہ میں پورے سر سے کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ دنیا جبر کی دنیا ہے، وہ جھکا لیتی ہے اپنے سامنے کمزور کمتر کو، ذرا سی کمزوری آئے تو جابر چھا جاتا ہے، لیکن اگر ظلم کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہوں، کربلا کے میدان میں امام علی مقام اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی نسبت ہے، جو آپ کا تعلق ہے، یہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ ہاں جھکاتا ہے تو اس در کے اوپر جھکاتا ہے جہاں آپ نے بھی سر رکھا ہے، ایک ہی در ہے جہاں آپ نے بھی سر رکھا ہے، ہمیں بھی اسی در پر سر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کسی دنیا دار کے آگے سر جھکنے کی ہمیں کوئی جرت نہ کر سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے۔ تو یہ کرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا احسان ہے ہم پر کہ ایسا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ اس لیے مومن جب بھی آپ کی ولادت کا کہ وہ لمحات قریب آتے ہیں، وہ جھوم اٹھتا ہے خوشی سے، وہ اپنی خوشی میں مست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، منہ لگانے والا نہیں تھا، کیا مجھے کوئی دنیا پوچھتی تھی، کیا جانتا تھا؟ اگر مجھے نام ملا ہے، وقار ملا ہے تو مدینے کے تاجدار کے صدقے ملا ہے، آمنہ کے چاند کے صدقے ملا ہے کہ میں دنیا میں باوقار کھڑا ہوں۔ یہ ساری عظمتیں، یہ سارے وقار، یہ سارے نام نبی کا صدقہ ہیں۔ اس لیے ہم ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اظہار کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ جو مشکل ہے، یہ تو اس سے پوچھیے جو مشکل میں پڑا ہو، مصیبت میں پڑا ہو، غم زدہ ہو، کوئی اس کا پوچھنے والا نہ ہو، ایسے مشکل اور غم کے ماحول میں اگر کوئی اس سے آ کر دو رحمت کے جملے بول دے تو اسے کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ کتنی اس سے محبت ہوتی کہ یہ مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ارے کائنات میں رب کی بارگاہ میں جب وہ جلال پر ہوگا، جب وہ حساب مانگے گا، جہاں بڑے بڑے نبی رب کے سامنے جانے سے ڈریں گے، اس کے رسول اس کے سامنے جانے سے ڈریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث رسول کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ فرمایا ایک ایک نبی کے سامنے امت جائے گی، سب جواب دے دیں گے، کیا کہیں گے؟ آج رب کے سامنے جانے کی جرت نہیں ہے کیونکہ رب آج جلال میں ہے، آج حساب مانگ رہا ہے۔ اس لمحے کون کام آنے والا ہے؟ کون ہے جو اس امت پر اپنی رحمت کی ٹھنڈی چادر تان دے گا؟ کون ہے جو اس سسکتی انسانیت کو پھر سر اٹھا کر جینے کا موقع دے گا؟ کوئی اور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بڑی خوبصورت حشر کا منظر کھینچا ہے اور بڑے خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ لمبی نعت ہے آپ کی کہ حشر میں ہوگا کیا، کس طرح انسانیت سسک رہی ہوگی، کس طرح وہ بلک رہے ہوں گے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جن نبیوں کا کلمہ پڑھتے رہے وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، باپ کام نہیں آئے گا، ماں ساتھ نہیں دے گی۔ کہتے ہیں ہر شخص پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، کوئی آئے جو ہمیں اپنے ساتھ اپنے دامن میں چھپا لے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے میں
اس ماحول کو ذہن میں رکھو، انسان پریشان حال ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، رب جلال میں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب کالی کملی اوڑھ کر سرکار تشریف لے آئیں گے تو کہتے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار آئے گی، سب پکار اٹھیں گے، لو وہ آیا میرا حامی، لوگوں وہ دیکھو میرا حامی آ گیا ہے۔ اور اس لمحے جو امت کو سکون اور اطمینان ملے گا وہ بیان سے باہر ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس عالم میں نبی رحمت جب آ کر رب کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ جب سرکار آئیں گے کیا کریں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو ہنساتے جائیں گے، خود تو سجدے میں سر رکھ دیں گے اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے چلے جائیں گے۔ وہ تشریف لائے تو بلکتی انسانیت کے چہرے پر سکون آیا، مسکراہٹ آئی تھی، کائنات نے مسکرانا سیکھا تھا، کلیوں نے تبسم سیکھا تھا، پھولوں نے مہک لی تھی، کائنات نے آگے بڑھنا سیکھا تھا۔ یہ انسانیت جو ڈوب رہی تھی سر اٹھا کر جینے لگ گئی۔ یہ کرم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی ایک وجود ہے۔ سوچئے کتنا بڑا وجود ہے، ایک وجود رب نے اتارا ہے اور کیا کہا ہے کہ قیامت تک اب تمہیں بے نیاز کر دیا ہے، جو چاہیے در رسول پر آ جاؤ، جو چاہیے تمہیں، کائنات کتنی ترقی کر جائے، کتنے سال آگے بڑھ جائے، صدیاں اور گزر جائیں، انسانیت کو جب بھی عروج کی ضرورت پڑے گی، جب بھی وقار کی تلاش ہوگی، جب بھی عزت کی بھیک مانگے گا، جب بھی رب کی بارگاہ سے استغفار طلب کرنا چاہے گا، کوئی اور راستہ اور در نہیں ہے، اسے در رسول پر آنا پڑے گا۔ وہی ایک در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، ایک وجود میں رب نے سب کچھ کائنات کے لیے جو چاہیے تھا اتار دیا ہے، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل چاہ رہا تھا کہ سرکار کے ان وجود، آپ کے آباء و اجداد کے ان نفوس قدسیہ کا ذرا تذکرہ کریں۔ ارے جن کی صلبوں اور پشتوں سے سرکار گزر کر آئے ہیں کہ وہ عام شخص تھے، وہ جس نسل سے میرے رسول ہو کر آئے ہیں کہ وہ عام وجود تھے، وہ اس دور میں بھی اپنے زمانے میں میرے سرکار کے تمام آباء و اجداد جس زمانے میں رہے ہیں دنیا کے باوقار انسان رہے ہیں، باعزت انسان رہے ہیں، اور پوری علاقے کا مرکز وہ رہے ہیں، عزتیں ان کے اوپر قربان ہوتی رہی ہیں۔ ایک ایک نام کو پڑھتے چلے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نسب بیان کیا ہے، حالانکہ آپ نے منع کیا ہے کہ فخر نہ کرو، لیکن آپ نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے نسب کو بیان کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیثوں میں موجود ہے، اور حضرت عدن تک پہنچے ہیں اور فرمایا تم جانتے جو وہ تھے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تمام علماء متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب، ایک ایک وجود کائنات میں سونے کے ورق سے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ کس کس کا ذکر کروں؟ عبد مناف سے شروع کر لیں۔ اگر کون تھے وہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک نام، حضرت ہاشم کے باپ، کہتے ہیں ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں انہیں قمر البطحہ کہا جاتا تھا، بطحہ کا چاند ہے، خوبصورتی ان پر قربان تھی۔ اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ایک ہمیں پتھر کی سل ملی پرانی، جس پر لکھا ہوا تھا، ان کا نام ویسے مغیرہ تھا، عبد مناف کہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں مغیرہ بن قصی قریش کا سردار تمہیں کہتا ہوں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک رب کی عبادت کرو۔ کہتے ہیں نصیحت کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت زبیر کہتے ہیں اسی میں آگے جا کر لکھا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، کان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضیء فی وجہہ، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی سے چھلکتا ہوا تھا، ان کے چہرے سے چھلکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، پیشانی منور تھی ان کی، نور چمک رہا تھا ان کے چہرے سے۔ یہ حضرت عبد مناف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں۔
پورا عرب جن کے تحت تھا، قریش سارے ان کو اپنا سردار مانتے تھے، وہ حضرت عبد مناف اپنے زمانے میں بھی وہی خدا کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں سے گزارا ہے، آپ آئے ان میں سے ہیں جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، جو توحید پرست ہیں، ہم نے ان کی نسل سے آپ کو نکالا ہے۔ تو عبد مناف کا جملہ بتا رہا ہے کہ بت پرستی نہ کرنا، اس خدا کی عبادت کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور یہ عبد مناف کون ہیں؟ قمر البطحہ بھی ہیں، اور دنیا انہیں الفیاض کے لقب سے بھی یاد کرتی ہے کہ لوگوں ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا، فیاض کوئی نہیں تھا، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ کوئی ان کے دروازے سے خالی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم، انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، یہ سردار تھے، قحط پڑا تو آپ خود شام گئے، وہاں سے اناج خریدا اور اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے، خود اپنی نگرانی میں اونٹ ذبح کیے، کہتے ہیں سینکڑوں اونٹ ذبح کیے گئے، گوشت تیار کیا گیا اور روٹیاں پکا کر ان کی چھوٹی چھوٹی ان کو کرچیاں کر کے بورا سا بنا کر اس شوربے میں ڈال کر سرید جسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو کھلایا گیا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا، انہوں نے سالن میں ڈال کر لوگوں کو اتنا کھلایا کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہا، لوگوں نے پیٹ بھر کر بھی کھائے اور اپنے گھروں میں غلہ بھی بھر لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ہیں ہاشم، لیکن ان کے بارے میں بھی ذرا تاریخ پڑھیے گا، انہیں سید البطحہ کہا جاتا ہے، ابو البطحہ کہا جاتا ہے کہ یہ بطحہ کے سردار ہیں، یہ بطحہ کے باپ ہیں، یہ اس بستی کا سب سے بڑا وجود ہے۔ 25 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل وجود دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا، خوبصورت وجود تھے، کیوں نہ ہوتے؟ ارے اس پوتے کے دادا بننا تھا جس کے حسن پر سارے حسن قربان ہیں، جن کے حسن سے طلب تو حضرت یوسف بھی مانگ رہے ہیں، حسن خیرات مانگتے ہیں، ان کے دادا کا حسن کیوں نہ مشہور ہو۔ حضرت ہاشم یوں چمکتا ہوا چہرہ نکلے تجارت کے لیے تو یثرب میں ٹھہر گئے، وہاں بنو نجار کے سردار کے ہاں قیام کیا، وہ جانتے تھے کہ قریش کے سردار ہیں، تو آپ نے شادی کا اظہار کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوئے، عمر اس کا نام ہے بنو نجار کے سردار کا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ہاشم سے کر دی، طے ہو گئی۔ آپ نے کہا میں تجارت پر جا رہا ہوں، واپسی پر آؤں گا تو شادی کروں گا اور ساتھ لے جاؤں گا۔ واپس آئے، نکاح ہوا اور اپنی زوجہ کو لیا اور مکہ میں آ گئے، لیکن یہ شرط طے ہوئی تھی کہ اگر جب بھی بچے کی ولادت ہوگی تو یہ بیٹی ہمارے ہاں واپس آئے گی، یہاں بچے کی پیدائش ہوگی۔ جب وہ لمحہ آیا تو حضرت ہاشم اپنی بیوی کو لے کر یثرب چلے گئے، وہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا جب پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال کچھ سفید تھے، لوگوں نے کہا اس کا نام شیبہ ہے، شیبہ کہتے بوڑھے کو، کہ یہ بچہ پیدا ہوا لیکن بال اس کے سفید ہیں، شیبہ نام دیا گیا۔ حضرت ہاشم چلے گئے تجارت پر، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا یثرب میں ہے، وہیں 7 سال پلتے رہے حضرت شیبہ۔ ایک دفعہ بنو مناف کا ایک فرد وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا مدینہ کے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو بڑے جوش سے کہتا ہے ان ابن ہاشم ابن سید البطحہ، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر پوچھا، تفتیش کی، پتہ چلا یہ ہاشم کے بیٹے ہیں۔ وہ واپس آیا اور حضرت ہاشم کے جو چھوٹے بھائی تھے، مطلب ان کا نام ہے، ان سے آ کر کہا تم یہاں آرام سے بیٹھے اور تمہارے بھائی کا بچہ وہاں یثرب میں ہے، تم اسے لے آؤ اپنے پاس تاکہ اس کی پرورش کرو، تمہارے قبیلے میں پلے۔
وہ مطلب جو تھا وہ اسی وقت روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے, ملے, شیبہ کی والدہ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ چلو. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی, لیکن بیٹے کو لے جاؤ کہ تمہارے خاندان کا ہے. انہوں نے اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, کپڑے میلے تھے, اسی طرح اونٹ پر بٹھایا اور چل پڑے. جب مکہ میں پہنچے تو سردار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد ہے, میرا غلام ہے. اسی سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا, لیکن حقیقت میں ان کا نام شیبہ تھا. لیکن آج شیبہ نام لوگوں کو پتہ نہیں, عبد المطلب کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں. اتنا نام مشہور ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے, حالانکہ وہ ہاشم کے بیٹے تھے, لیکن مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب یہ میرے نبی کے دادا ہیں. پوچھئے ذرا تاریخ والوں سے کہ ان کی شان کیا ہے. حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہتے کہ ان کے جسم سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی, خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی. اور حضرت ہاشم کے بارے میں ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم اتنا نورانی چہرہ تھا, اتنا باوقار چہرہ تھا, جو بھی سامنے آتا بے ساختہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگتا تھا. جس طرف سے گزرتے تھے پتھر جھک کر آپ کو سلام کرتے تھے, آپ کے قدموں میں گر جاتے تھے. جانور آپ کے سامنے سجدہ کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں حضرت ہاشم کی شان ہے. اور حضرت عبد المطلب تو پھر دادا محترم ہیں. کہتے ہیں خالص کستوری کی خوشبو کیوں نہ آئے, ارے جس وجود کا جسم ہی خالص خوشبوئیں بانٹنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ وجود ہے کہ جس راستے سے گزر جائیں راستے مہکنے لگتے تھے. صحابی کہتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں, بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا. کہتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں میں, اس ہاتھوں کی لمس کو کیا بتاؤں, نہ ریشم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور اس کی خوشبو کا کیا بتاؤں. سارے زمانے کی خوشبوئیں ایک طرف, میرے سرکار کے ہاتھوں کی ہتھیلی کی خوشبو ایک طرف. جس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی خوشبو ایسی ہے, اس کے دادا کے بدن سے خالص کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت عبد المطلب سردار مکہ ہیں. کہتے ہیں کہ 10 بیٹے اللہ نے دیے. ان سے پہلے بیر زمزم بند ہو چکا تھا. بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے لڑائی کے دوران بنو جرہم بند کر گئے, اس پر مٹی ڈال گئے, نشان ختم کر دیا. کہتے ہیں آپ سوئے ہوئے تھے کہ رات کو خواب میں آواز آئی کہ زمزم کو کھودو. کہتے 3 راتیں لگاتار آواز آئی. آپ پوچھنے لگے وہ کیا ہے, لیکن بتانے والا چلا گیا. پھر آئی, چوتھی رات آواز آئی زمزم کو کھودو. تو آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تیرے باپ کا وہ نشان ہے, تیرے عظیم باپ کی نشانی ہے. وہ ایسا چشمہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا اور کبھی گندا نہیں ہونے والا, کھودو اس کو. کہا کہاں سے کھودوں. کہتے ہیں نشان بتائے گئے. بیدار ہوئے تو بیٹے کو, اس وقت بڑے بیٹے حارث ہی تھے ان کے, باقی بیٹے بعد میں پیدا ہوئے, ان کو ساتھ لیا. اصاف اور نائلہ 2 بت تھے مکے والوں کے, ان کے درمیان کی جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں ہے وہ چشمہ. آپ نے کھودنا شروع کیا تو مکے والے مخالف ہو گئے, یہ کیا کر رہے ہو. کہا یہاں سے وہ زمزم کا کنواں کھودنا ہے. پہلے تو انہوں نے مذاق کیا, لیکن آپ لگے رہے. کہتے جب پانی کی تہ تک پہنچے تو پھر مکے والے بھی آ گئے کہ یہ ہمیں چاہیے, ہمارا حق ہے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس طرح پھر معاملہ طے ہوا کہ سارا مکہ راضی ہو گیا کہ آپ اس کے سردار ہیں, آپ مالک ہیں اس کے. زمزم کو کھودا. کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو 10 کو دیکھا تو ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ 10 بیٹے دے گا تو جو 1 بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا. 10 کے 10 جوان ہو گئے. سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ہیں, اور تاریخ کہتی سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے ہے, سب سے زیادہ پیار انہی سے ہے. کہا کہ کیا کریں. ایک کاہنہ سے پوچھا گیا, اس نے کہا تم فال نکالو. فال نکالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پریشان ہو گئے مکے والے بھی, قریش خاندان بھی اکٹھا ہو گیا کہ عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو, بیٹا ہے, خوبصورت بیٹا ہے.
کیا کیا جائے؟ تو تجویز یہ آئی کہ 10 اونٹ دیت میں جو دیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں رکھے جائیں، پھر نام نکالو، اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ، جب تک اونٹ نہیں نکلتے نام پورا کرتے چلے جاؤ۔ 100 اونٹ جب ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں ابھی یقین نہیں کرتا، ایک مرتبہ اور نکالو۔ پھر نکالا گیا تو اونٹ نکلے، تو کہا اب میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ 100 اونٹ ذبح کیے گئے، پورے علاقے کو کھلائے گئے، عام تقسیم کیے گئے، کہا جس کا جتنا دل چاہتا ہے کھائے اور لے جائے، کہ میرے بیٹے کو رب نے بچا لیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے کہا کرتے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبح کیے ہوں کا بیٹا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت عبداللہ بھی۔ اور حضرت عبد المطلب نے روایت ہے کہ آپ یمن کا بادشاہ تھا، سیف اس کا نام ہے، سیف بن ذی یزن۔ یہ جب اس نے حبشیوں کو شکست دی تو یہ مبارکباد دینے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی 2 سال کے تھے، یہ اپنے لشکر کے ساتھ قافلے کے ساتھ اس کو مبارکباد دینے گئے۔ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تمہیں بادشاہوں سے کلام کرنے کا طریقہ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے تو بات کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے پھر کچھ گفتگو کی، سیرت نگاروں نے رقم کی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی فصیح گفتگو ہے، ایسی بلیغ گفتگو ہے کہ بادشاہ حیران رہ گیا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا آپ سرکاری مہمان ہیں، فوری طور پر خدام کو بلایا کہ ان کو شاہی محل میں رکھا جائے، خدمت کی جائے ان کی، اور جب تک میں ان کو اجازت نہ دوں یہ جہاں سے جائیں گے نہیں۔ کہتے 1 مہینہ آپ کی خدمت کی گئی۔ مہینہ کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کو اس سیف بادشاہ نے اکیلے بلایا کہ آپ میری بات سنیں، تنہائی میں۔ آپ گئے تو اس نے کہا میں آپ سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں، میں جو کسی اور سے نہیں کی ہے، آج تک کسی پر ظاہر نہیں کی۔ کہا کیا؟ کہنے لگا میرے پاس پرانی کتابیں ہیں، ہماری کتابوں میں ایک چیز لکھی ہے جو تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ اس نے کہا لکھا ہے کہ تہامہ کی وادی میں ایک بچہ آئے گا جو نہایت خوبصورت ہوگا، جس کی دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہوگا، اور جس کے ماں اور باپ بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، دادا اور چاچا اس کی کفالت کریں گے۔ جانتی ہو اسے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ اس نے کچھ اور باتیں بتائیں، 2-3 مرتبہ آپ نے سوال کیے، تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ سردار مکہ عبد المطلب، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم ہی اسی کے دادا ہو، تم ہی اسی بچے کے دادا ہو، مجھے بتاؤ وہ دنیا میں آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے؟ حضرت عبد المطلب نے سنا تو سجدے میں سر رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، رب کا شکر ادا کیا اور سر اٹھایا، کہا جس بچے کا تم ذکر کر رہے میں ہی اس کا دادا ہوں۔ ساری تفصیل بتائی کہ کیسے باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چھوٹی عمر میں چلی گئی، اور میں دادا اور چچا میرا بیٹا اس کی کفالت کر رہے ہیں، اور 2 سال ہو گئے انہیں دنیا میں آئے ہوئے۔ اس نے کہا یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا ورنہ یہودی اس کے بہت دشمن ہیں، مار دیں گے اس بچے کو۔ اور کہتے ہیں آپ کے سارے قبیلے کو بلایا اور ان کو 100 اونٹ دیے تحفے میں، اور حضرت عبد المطلب کو 10 گنا زیادہ عطا کیے۔ کہا یہ اس نسبت کی وجہ سے تمہیں عطا کر رہا ہوں، اور کہا اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں اس کا ساتھی بن کر ساتھ کھڑا ہوں۔ حضرات گرامی، سرکار ابھی دنیا میں آئے نہیں تو آپ کا انتظار دنیا کر رہی ہے، آپ کے آنے کی خبر کائنات کی ایک ایک وجود کو ہے، کون نہیں جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، کس بشر کو خبر نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ جب ابرہ نے حملہ کیا، آپ کے اونٹ پکڑ کر لے گیا، آپ گئے تو اس کے حواریوں نے پکڑ لیا، پوچھا کون ہو؟ کہا سردار مکہ ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ انہوں نے جا کر بتایا ابرہ کو کہ یہ سردار مکہ ایک آیا اور کہتا ہے کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کہا کیسا ہے؟
انہوں نے کہا نہایت ہی باوقار وجود ہے، بڑی خوبصورت شخصیت ہے، بڑی نورانیت ان کے چہرے پر ہے۔ کہنے لگا اچھا بلاؤ انہیں۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے دربار میں پہنچے، تاریخ لکھتی ہے حضرات گرامی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں کس کس کو عطا کی ہیں۔ کہتے آپ جب ابرا کے دربار میں پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھا تھا، میرے نبی کے دادا کا جلال اور وقار اور آپ کی ہیبت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ کہنے لگا، سوچنے لگا اگر تخت پر بٹھایا تو درباری ناراض نہ ہو جائیں، خود نیچے آ کر نیچے قالین پر خود بھی بیٹھ گیا، حضرت عبد المطلب کو بھی ساتھ بٹھا لیا، برابر بیٹھ گیا، بڑے وقار کے ساتھ بات چیت کی، عزت کی۔ کہ کدھر آئے ہیں؟ آپ نے کہا میرے اونٹ تمہارے حواری پکڑ کر لے آؤ، مجھے واپس کر دو۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی عزت کی، بڑا آپ کو محترم جانا، لیکن آپ کے جملے نے میرا وہ سارا تاثر ختم کر دیا ہے۔ میں آپ کا وہ مرکز گرانے آیا ہوں جس کے نذرانے آپ کھاتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری عزتیں ہیں، میں کعبہ گرانے آیا ہوں، آپ اس کے سردار ہیں، اس کے بچانے کی بھیک نہیں مانگی، آپ نے اونٹ مانگنے آ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب کا جملہ سنیے، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا وہ 100 اونٹ ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ ذرا اس جملے کو سن کر ذرا سوچئے، کیا حضرت عبد المطلب توحید پر تھے یا نہیں تھے؟ وہ کیا بت پرستی کرنے والوں میں تھے؟ وہ ایک خدا کے معنی۔ فرمایا اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر آ گئے اور کہتے آ کر ایک روایت کے مطابق کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا کہ اس کعبے کے مالک، بندہ اپنے اونٹ کے کجاوے کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور ایک روایت کہتی ہے، ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہاں سے سیدھے گھر آئے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم میں تشریف لا چکے تھے، آپ کو ساتھ لیا اور کعبے میں آ گئے اور وہاں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اور کچھ نہیں ہمارے پاس، اس بچے کے صدقے اپنے گھر کو بچا لے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں۔ پھر کیسے رب نے بچایا ہے۔ حضرات گرامی میرے سرکار کی برکتیں کہاں کہاں پر نہیں ہیں، کہاں کہاں پر آپ کام نہیں آئے۔ اس کعبے کو جو قیامت تک توحید کا مرکز بننا تھا، اس کعبے کو ابرہہ کے لشکر سے بچا، مکہ سارا چھوڑ چکا تھا، اگر بچا ہے تو نامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بچا۔ اب ابابیل آئے، تباہ کر دیا ان کو، لیکن گھر بچا لیا۔ یہ پیغام تھا کہ لوگوں اس گھر کا محافظ آ رہا ہے، اس گھر کو عزتیں دینے والا آ رہا ہے، اس گھر کو شرف دینے والا بنایا خلیل نے ہے اور آباد میرا حبیب اس کو کرے گا۔ تعمیر اپنے خلیل سے کروائی ہے، لیکن قیامت تک مرکز توحید اسے میرا حبیب بنائے گا۔ اب خدا کی عبادت رب کو نہیں منظور کسی اور طرف رخ کر کے کرنے کی، اگر نماز قبول کی جائے گی اسی کی جائے گی جو کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے۔ کیوں کہ یہ کعبہ اب کعبہ عام کعبہ نہیں رہا، یہ میرے نبی کا انتخاب بن گیا، میرے نبی نے اس کو انتخاب کر لیا ہے۔ تو حضرات گرامی حضرت عبد المطلب کیا خوبصورت وجود تھا، اور پھر حضرت عبداللہ کی کیا بات کریں، میرے نبی کے باپ۔ کائنات میں ایسا خوش قسمت باپ نہیں ہو سکتا حضرات گرامی، ایسا خوش قسمت باپ کہ جس کے ہاں وہ آ رہا ہے کہ جس کی خاطر رب کہتا ہے ساری کائنات میں نے بنائی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا اگر یا رسول اللہ آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اپنی ربوبیت کے اظہار کی خاطر آپ کو پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کی آبادی کی خاطر آپ کو پیدا کیا، وجہ تخلیق کے کائنات بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ ایسا عظیم الشان بیٹا جس باپ کا ہو، اس باپ کے مقام کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنے حسین و جمیل ہوں گے حضرات گرامی، ہم تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ پڑھیے کبھی سیرت،
علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو مکہ کی حسینائیں راستے میں دروازوں میں آپ کے راستے کو تکتی رہتی تھی، بلکہ یہاں تک لکھا سیرت نگاروں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح دعوت دی گئی، مکہ کی حسینائیں متمنی تھی کہ عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک روایت لکھی ہے شاہ نامہ اسلام میں، حفیظ جلندری نے اس کو نظم بھی کیا کہ آپ گزر رہے تھے، ایک بڑے امیر سردار کی بیٹی جو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، حضرت سیدنا عبداللہ آ رہے ہیں اور کس شان سے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں یہ ذات یاد رکھنا، سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، سرکار کے آباء و اجداد کی سیرت کو بھی ذہن میں رکھو۔ میرے نبی کے والد گرامی کی شان کیا تھی؟ حفیظ کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں؟ ادھر سے آ رہا تھا ایک جوان پاک تینت بھی، ایک ایسا جو نوجوان آ رہا تھا جو نہایت پاک سیرت تھا، نہایت پاکیزہ وجود تھا۔ ادھر سے آ رہا تھا ایک جوان پاک تینت بھی، جسے نظریں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی، نظریں جھکا کر چلتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نبی حضرت عبداللہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ ہمیشہ نظر جھکا کر چلتے ہیں، کیونکہ حیا والوں کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، حیا دار کی آنکھ جھکی ہوتی ہے، اس کی آنکھ بے باک نہیں ہوتی ہے۔ سرکار جب بھی چلتے تھے نظر جھکی ہوتی تھی، اور میرے نبی کے باپ سیدنا عبداللہ جب چلتے تھے تو نظریں جھکی ہیں۔ اس نے آگے سے دامن تھام لیا، دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عبداللہ نے یوں سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹکا اور بڑے غصے سے کہا، یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، شرفاء یوں بات نہیں کرتے، اور چلے گئے۔ پھر شادی ہوئی حضرت آمنہ سے۔ کچھ مدت کے بعد آپ پھر گزرے تو وہ راستے میں کھڑی تھی، اس نے آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، ورنہ ہر مرتبہ آپ کا راستہ روکتی تھی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ہر مرتبہ مجھے روکتی تھی، آج مجھے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ آپ نے خود پوچھ لیا کہ آج کیا بات ہے کہ آج تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہو، آج تم نے وہ دعوت نہیں دی ہے۔ تو اس نے جملہ کہا، اس نے کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ کہا پھر وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا وہ آگے منتقل ہو گیا ہے، میں اسی نور کی خاطر تم پر فدا تھی۔ وہ حسرت کی اس نے کہ وہ نور خوش قسمت عورت لے گئی ہے، سیدہ آمنہ کی گود میں چلا گیا ہے، اب وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے باپ ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے خاندان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے باپ دادا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک وجود پاکیزہ بھی ہے، نیک بھی ہے، اور پورے علاقے کی تمام فیصلوں کا مرکز بھی ہیں۔ اس لیے تو سرکار نے ان پر فخر کیا ہے، اور رب کہتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک جن پشتوں اور صلبوں سے گزارا ہے، کوئی بھی ان میں مشرک نہیں آیا، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو توحید کو نہ ماننے والا ہو۔ تو حضرات گرامی، جہاں میلاد کا جشن مناتے ہیں، خوشی میں فضیلتیں سنتے ہیں سرکار کی، یقیناً سنیں گے، سرکار کے باپ داداؤں کا بھی ذکر یاد رکھیے گا۔ یہ وجود رب نے کتنا پاکیزہ اہتمام کر کے بھیجا ہے، یہ بھی ایک بات ذہن میں، ایسے نہیں بھیج دیا ہے، جن صلبوں سے بھیجا ہے ان کو پاکیزہ کیا ہے، ان کو محترم کیا ہے، ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ارے عزتیں لینی ہے آج بھی تو در رسول سے جڑ جاؤ، باوقار ہونا ہے تو در رسول سے جڑ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے آج بھی عزتیں ملتی ہیں، آج بھی فضیلتیں اسی کی ہیں جو ان سے جڑ جاتا ہے، شان اسی کی بڑھتی ہے جو ان کا دامن تھام لیتا ہے، جو ان سے جڑتا چلا گیا وہ عظیم ہوتا چلا گیا ہے۔ آئیے آج ہم بھی دامن کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، یہ موسمی نہ ہو، چند روزہ نہ ہو، یہ فقط 12 روزہ نہ ہو، یہ میری زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار سے جڑ جائے۔ دامن یوں تھام لیجئے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا نا، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، سب سے ناتا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، سرکار کا دامن کسی لمحے نہ چھوٹے۔ یہ نہیں کہ بہار آئی ہے تو بڑے جوش میں عاشق رسول بن گئے، نہیں، ارے یہ تو اس محبت کو مہمیز کرنے کے لیے آتی ہے،
یہ تو اس محبت کو اور تیز کرنے کے لیے دن آتے ہیں. عاشق تو سارا سال اپنے نبی پر فدا رہتا ہے. لمحہ لمحہ اپنی زبان کو ان کے ذکر سے سرشار رکھیے گا. اور آخری بات کہتا ہوں، دنیا میں طریقہ چلتا ہے، لوگ باپ اپنے بچوں کی جنم دن کو مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہے، رشتہ دار دوست احباب تحفے لے کر آتے ہیں، اس کی عمر کے حساب سے تحائف دیے جاتے ہیں. سوچیے ہم سرکار کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر سکیں؟ ہاں ایک تحفہ ہے، آپ میرے ساتھ ایک عہد کر لیں. ایک ایسا تحفہ ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کرنے کے قابل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فقط درود و سلام ہے. آئیے آج سے جتنے دن رہتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی محفل سجانے کی ضرورت نہیں. گھر کے 4 افراد ہیں، 8 ہیں، روزانہ گھر میں سب کو اکٹھا کر لیجئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے گھر میں، سب سے کہیے کیا ہو ایک ایک تسبیح درود کی کرتے ہیں، ایک ایک تسبیح درود کی، اور پھر کھڑے ہو کر سلام پیش کر دیجئے. 12 کی صبح کو سرکار کی بارگاہ میں، حضرات گرامی کریم آقا کی بارگاہ میں، رحیم آقا کی بارگاہ میں، اس رحمت عالمین کی بارگاہ میں جس کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں تم جہاں بھی رہتے ہو، جس صدی میں بھی رہتے ہو، جس زمانے میں بھی رہتے ہو، فرمایا جب بھی میرا امتی دل سے محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سن لیتا ہوں. اور فرمایا جمعے کو درود مجھ پر فرشتے لے کر آتے ہیں. کس شان سے لے کر آتے ہیں؟ فرمایا ریشم کے وہ کپڑوں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، بڑی قیمتی تشتریوں میں لے کر فرشتے پیش ہوتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں شہر کا فلاں امتی. اور فرمایا صرف امتی کا ہی نام نہیں لیتے، اس کے باپ کا بھی بتاتے ہیں. حضرات گرامی درود کتنا قیمتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں میرا ہی نام نہیں جاتا، میرے والد کا نام بھی پیش کر دیا جاتا ہے. اور میرے سرکار فرماتے ہیں درود دل سے پڑھو میں خود سن لیتا ہوں، فرشتوں کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے. یہ دن درود پیش کرنے کے دن ہے. سارا سال پیش کیجئے، لیکن ان دنوں میں خاص اہتمام کیجئے، گھر میں سارے بیٹھ جائیں اور سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ محافل سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر رسول سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك